الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کسی کا سوال ہے کہ عورت کا اکیلے حج عمرہ کے لیے جانا کیسا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا وہ حج عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سفر حج عمرہ کے لیے ہو، یا کاروبار کے لیے ہو، یا تعلیم لینے کے لیے ہو، یا شاپنگ کے لیے ہو، یا کسی شادی میں شرکت کی غرض سے ہو، کوئی بھی مقصد ہو، عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی۔ اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ البتہ کوئی عورت وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے جہاں پہ اس کا کوئی محرم موجود ہو۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوہ کے لیے، فلاں جنگ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، رجسٹر ہو چکا ہے، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، میں نے لڑنے کے لیے جانا ہے، اور میری بیگم، میری وائف، وہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مع امراتک، کہ یہ جہاد رہنے دو، یہ غزوہ رہنے دو، تم اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ تاکہ تم اسے حج کرا سکو۔ اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے کہ اس صحابی کی وائف نے کس زمانے میں حج کرنا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ جانا تھا وہ کون ہوں گے؟ صحابہ کرام، صحابیات۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابی، تم جہاد رہنے دو اور اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ حج کر سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کی کیا اہمیت ہے عورت کے سفر میں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی عورتیں تعلیم کے نام پہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سفر میں میں اکیلی نہیں ہوں گی، میرے ساتھ دیگر عورتیں ہوں گی۔ جب تک محرم ساتھ نہیں ہوگا، عورتیں جتنی بھی ہوں، عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے کہ ایک عورت اپنے ملک سے تنہا جائے گی حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن سعودیہ میں اس کا محرم موجود ہوگا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اسی حدیث کے پیش نظر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت جب اپنے ملک سے نکلے گی، لاہور سے نکلے گی، دلی سے نکلے گی، جدہ جائے گی، ریاض جائے گی، تو اس کا یہ سفر محرم کے بغیر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اس سوال کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت پاکستان وغیرہ سے تنہا نکلتی ہے اور اس کا محرم کسی اور ملک سے آ رہا ہے، یعنی کہ یہ عورت لاہور سے جائے گی، دلی سے جائے گی، جدہ پہنچے گی، اور جدہ پہنچ چکا ہوگا اس کا محرم کسی اور ملک سے، مثال کے طور پہ امریکہ سے، برطانیہ سے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ عورت جب لاہور سے جدہ پہنچے گی تو یہ سفر محرم کے بغیر ہے، تو اس لیے اسے یہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سوال کی ایک شکل اور ہے کہ اگر یہ عورت عورتوں کے گروپ میں جائے تو کیا پھر جائز ہوگا؟ جواب وہی ہے
کہ عورتیں تو بہت ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، لیکن محرم نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانچواں حصہ اس سوال کا یہ ہے، پانچویں شکل اس سوال کی یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جس میں چند عورتوں کے محرم موجود ہیں اور چند عورتوں کے نہیں ہیں، تو کیا یہ شکل جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن عورتوں کے محرم موجود ہیں ان کے لیے سفر جائز ہے، اور جن عورتوں کے محرم موجود نہیں ہیں ان کے لیے سفر غلط ہوگا۔ چھٹے نمبر پہ، اگر کسی عورت کے پاس اتنا خرچہ ہے جس سے وہ خود حج کر سکتی ہے، لیکن محرم کو بھی لے کر جائے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی نہ کسی محرم کو میسر کر دے۔ لیکن اس کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہوگا کہ محرم کے بغیر وہ حج کرے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس پہ واجب ہے کہ یہ پیسے کسی اور جگہ لگائے۔ اگر وہ چاہے تو یہ پیسے کسی اور جگہ لگا سکتی ہے، کسی مسجد پہ لگا دے، کسی مدرسے پہ لگا دے، یتیموں پہ خرچ کر دے، بیواؤں پہ خرچ کر دے، اور اگر چاہے تو کسی محرم کو عمرہ کرا دے، نیکی کا کام ہے، حج کرا دے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن کیا اس سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا؟ اگر اس نے یہ پیسہ یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، مساجد مدارس پہ خرچ کیا، اور اس کے بعد مالی طور پہ حج عمرہ کرنے کی اس میں استطاعت نہیں رہی، تو اب وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اس میں استطاعت موجود ہے کہ وہ حج کر سکے، تو یہ حج اس کے ذمہ رہے گا۔ بس وہ دعائیں کرتی رہے، اپنے محرموں سے گفتگو کرتی رہے اس موضوع پہ کہ آپ حج کے لیے تیار ہوں، حج کے لیے نکلیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اسی حالت میں فوت ہو گئی کہ وہ اس وجہ سے حج نہیں کر سکی کہ محرم میسر نہیں تھا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اس پہ بے پناہ اجر و ثواب دے گا، اس لیے کہ پیسہ ہونے کے باوجود، شدید خواہش رکھنے کے باوجود، وہ اس لیے حج پہ نہیں گئی کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت ایسی نیکی کی قدر کرنے والے ہیں، ممکن ہے اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ حج عمرے کا ثواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں آخر میں گزارش کروں گا کہ بعض احباب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے، یہ اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے، لیکن اگر وہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہے، حج پہ چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک عورت ہیرا شہر سے نکلے گی اور مکہ پہنچ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، تنہا ہوگی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کئی احباب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے، عمرہ کر سکتی ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک طرف واضح فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کسی بھی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک طرف ایک مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے، واضح طور پہ حدیث میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ شرعی حکم بیان نہیں کر رہے، وہاں پہ آپ یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ عورت جو تنہا سفر کرے گی وہ یہ کام درست کرے گی، یا شریعت کے مطابق ہوگا، یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات آپ نے بیان نہیں کی، صرف یہ بیان کیا ہے کہ ایسے ایام آنے والے ہیں جب امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ عورت تنہا سفر کرے گی، اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور ادھر آپ کی حدیث بالکل واضح ہے، صاف صاف آپ منع کر رہے ہیں کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے
اس معاملے میں تساہل سے، نرمی سے گریز کرنا چاہیے اور سختی کے ساتھ شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔